بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ العزیز گلزار اردو 11ویں جماعت کے لیے، اس میں حمد، اس کے مکمل مشقی سوالات، بند کی تشریح، مشکل الفاظ کے معنی اور مرکزی خیال۔ اس میں اہم جو چیز ہے وہ مرکزی خیال ہے اور بند کی تشریح۔ حمد کا نام ہے، فکر و دانش کی ہے معراج، خدا کا ہے خدا کا اقرار، ماخوذ از ذکر جمیل، اور شاعر کا نام ہے ماہر القادری رحمہ اللہ، ماہر القادری۔ آپ سے التماس ہے کہ شروع سے آخر تک اگر غور سے سنیں گے تو انشاءاللہ العزیز فائدہ ہوگا۔ یہ حمد ہے، اس کی تشریح ہم کرتے ہیں۔ اس سے پہلے تھوڑا سا تعارف پڑھ لیتے ہیں۔ آپ کی بک میں صفحہ نمبر 119 پر یہ مختصر سا تعارف ہے ان کا۔ یہ ماہر القادری ہیں اور ذکر جمیل سے ماخوذ ہے۔ یہ ان کی کتاب ہے ماہر القادری صاحب کی، ذکر جمیل، اس سے یہ حمد ماخوذ ہے۔ ان کی تصانیف میں ایک ہے کاروان حجاز، ایک اور یاد رفتگان، نغمات ماہر، تلسم حیات، فردوس، محسوسات ماہر۔ یہ تمام ان کی تصانیف ہیں، ذہن نشین کر لیجئے، تاکہ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے، خارج جگہوں میں پوچھی جاتی ہے کہ فردوس کس کا شاہکار ہے، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ماہر القادری کا۔ ان کی اور بھی کتابیں ہیں، لیکن یہ کتابوں کے نام آپ کے ذہن نشین ہونے چاہیے، تاکہ اگر خارج جگہوں میں پوچھا جائے تو آپ بتا سکیں۔ ماہر القادری کا مختصر تعارف: پاکستان سے تعلق رکھنے والے اردو کے نامور شاعر، صحافی، محقق اور نقاد تھے۔ پیدائش 30 جولائی 1907 بلند شہر برطانوی ہندوستان میں، اور وفات 12 مئی 1978 جدہ میں، سعودی عرب، آخری آرام گاہ جنت المعلی، مکہ مکرمہ، سعودی عرب میں۔ کلمی نام ان کا ہے ماہر، اور پیشہ کیا تھا؟ شاعر، صحافی، نقاد اور محقق، تحقیق کرنے والے، ریسرچر۔ اس کے بعد زبان اردو، قومیت پاکستان، اور نسل جو ہے مہاجر قوم۔ نمایاں کلام جو ہے ان کا، نمایاں کام انہوں نے کیا کیا، جو کتابیں لکھی ہیں تصانیف، اس میں محسوسات ماہر، نغمات ماہر اور جذبات ماہر۔ حالات زندگی مختصر: آپ کا اصل نام منظور حسین تھا، اس کو بھی یاد رکھنا کہ منظور حسین آپ کا نام ہے۔ ماہر القادری کا نام منظور حسین تھا۔ انہوں نے عملی زندگی کا آغاز حیدرآباد دکن سے کیا۔ تصانیف وغیرہ کا کام اور جو ہے عملی زندگی کا آغاز حیدرآباد دکن سے کیا۔ اس کے بعد بجنور چلے گئے، جہاں مدینہ بجنور اور کنچا کے مدیر رہے۔ زندگی کا بڑا حصہ حیدرآباد، دکن، دہلی، بمبئی میں گزارا، اور پھر مستقل قیام کراچی میں رہا۔ چند ماہ ملتان میں بھی گزارے۔ اس کے علاوہ سیر و سیاحت کا بارہا اتفاق ہوا۔ 1928 میں ریاست ہند حیدرآباد کے مختلف محکموں میں کام کرنے کا موقع ملا۔ ماہر القادری کی نظموں نے مسلمانان دکن میں بیداری پیدا کی ہے۔ جیسے علامہ اقبال کی جو نظمیں ہیں، انہوں نے پورے ہندوستان کو بیدار کیا، اور دکن کے مسلمانوں کو ماہر القادری کی نظموں نے بیدار کیا۔ 1943 میں حیدرآباد سے بمبئی منتقل ہو گئے، اور قیام پاکستان کے بعد انہوں نے کراچی میں مستقل سکونت اختیار کی۔ علمی جریدہ، ان کا ایک رسالہ تھا فاران، اس کا اجرا کیا، جو ان کی وفات کے کچھ عرصے بعد تک جاری رہا۔ اس کے بعد اس کے کچھ سوالات بھی انشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم مرکزی خیال پڑھتے ہیں۔ مرکزی خیال سے بات واضح ہو جاتی ہے، کیونکہ پیپر میں اکثر مرکزی خیال آتا ہی رہتا ہے۔ ماہر القادری اور ذکر جمیل سے ماخوذ۔
اس نظم حمد کا مرکزی خیال یہ ہے کہ ماہر القادری انسان کو دعوت دینا چاہتے ہیں کہ انسان عقل و شعور کا مالک ہے. انسان جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل اور شعور عطا فرمائی ہے. اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ قدرت کی خوبصورتی میں غور و فکر اور تدبر کرے. اللہ نے جو چیزیں بنائی ہیں، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، جتنی بھی چیزیں ہیں، اس میں غور و فکر کرے، تدبر کرے اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں پر، اور اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کا مشاہدہ کرے تاکہ وہ اللہ کی معرفت حاصل کرے. معرفت، اللہ کو پہچاننا. شاعر کہتے ہیں کہ دنیا میں دہری قسم کے لوگ ہیں جو اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں، اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں، اور یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم عقل کل ہیں، ہم بڑے سمجھدار ہیں، ہم جو ہے فکر و دانش والے ہیں. اور جب انسان اللہ کے وجود کا انکار کر رہا ہے بغیر یہ دعوے کے، ان کے جتنے بھی دعوے ہیں کہ جب اللہ کا وجود کا انکار کرتا ہے کہ ہم عقل قل ہیں اور یہ ایسے ہیں، فکر و دانش والے ہیں، تو وہ تمام دعوے ان کے جھوٹے اور کھوکھلے ہیں، بے فسود ہیں، بے بنیاد ہیں. کیونکہ جب تک انسان اللہ کے وجود کا اقرار نہیں کرے گا اور اللہ کی بنائی ہوئی تمام چیزیں اور مناظر کائنات کی اس کا اقرار نہیں کرے گا تو وہ اس وقت تک کامیاب ہو ہی نہیں سکتا، اس کی معراج ہو ہی نہیں سکتی. کائنات کی تمام چیزیں اللہ کی عظیم الشان قدرت کا مظہر ہے. کائنات کی تمام کرشمے جو اس میں بتایا گیا ہے، بہار، خزاں، اور اس کے علاوہ کڑکتی ہوئی بجلی، گرجتے بادل، پہاڑ، سمندر، گرمی، سردی، جنگل، گلشن، ٹیلے، پہاڑ، تمام کرشموں کی بات کی گئی ہے. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. شاید ہمیں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں میں غور کرنے، اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرنے اور اپنے رب کی عبادت کی تاکید فرمائی ہے، اور ہر حال میں اپنے ہی رب کو پکارنے کی ترغیب فرمائی ہے. اس میں بتایا گیا ہے اسی کی پھر حمد بیان کر، اس خالق کو پکار. اس کے بعد مختصراً ہم اس کو پہلے تھوڑی تشریح پڑھ لیتے ہیں کہ اس میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں. اس نظم میں حمد فکر و دانش کی ہے معراج، خدا کا اقرار، یہی وجدان کی آواز ہے، فطرت کی پکار. اس میں کچھ الفاظ میں نے ہیں. فکر بولتے ہیں سوچ، خیال، فکر، سوچ اور خیال. دانش بولتے ہیں عقل مندی کو، دانش، عقل مند. اور معراج بولتے ہیں عروج پانے کا وقت. معراج عروج پانے کا وقت، جب انسان بلندی تک پہنچتا ہے. خدا کا اقرار، اللہ کا یہی اقرار ہے. یہی وجدان، وجدان بولتے ہیں جاننے کی قوت. القائے وہبی، کچھ چیزیں اللہ کی طرف سے القاء ہوتی ہیں. وجدان کی بھی آواز یہی ہے اور فطرت کی بھی پکار یہی ہے. تو اس میں وہی بات کی جا رہی ہے کہ خدا کا اقرار کرنا، اسی سے انسان کی معراج اور ترقی ہے. فکر و دانش کی ہے. اگر انسان اس وقت عقل مند ہوگا جب وہ خدا کا اقرار کرے گا. اگر خدا کا اقرار کر ہی نہیں رہا، دہری قسم کے لوگ ہیں، اگر وہ اپنے آپ کو عقل کل اور فکر دانش کے مالک سمجھتے ہیں تو یہ ان کا دعویٰ جھوٹا ہے. کیونکہ فکر دانش اور عقل کل اس وقت ہوگی جب وہ خدا کا اقرار کرے گا. بغیر خدا کے اقرار کے اس کو کامیابی اور معراج مل ہی نہیں سکتی. یہی وجدان کی آواز ہے، فطرت کی پکار. فطرت بھی یہی سمجھتی ہے کہ انسان خود بخود نہیں پیدا ہوا، تمام چیزیں خود بخود نہیں پیدا ہوئے، کوئی ہے اس کو پیدا کرنے والا، اللہ ہیں، اللہ نے تمام چیزیں پیدا کی ہیں. اور القائے وہبی میں بھی اس کی بھی آواز یہی ہے، وجدان کی آواز بھی یہی ہے کہ ہے کوئی اس کو بنانے والا، ان تمام چیزوں کا شاہکار کوئی ہے جو پیدا کر رہا ہے، وہ ہے اللہ. اللہ ہی نے سب کچھ پیدا کی ہے. الذی خلق سبع سماوات طباقا، اللہ نے پیدا کی ہے، اللہ ہی نے تمام چیزیں پیدا کی ہیں. اسی خلاق نے جوہر کو توانائی دی. خلاق تخلیق کرنے والا، خلاق. اور جوہر بولتے ہیں قیمتی پتھر کو، جیسے لال، زمرد وغیرہ، ہیرے جواہرات وغیرہ جو ہوتے ہیں، اور اس سے مراد اصل شے بھی. ان تمام چیزوں کو جو توانائی دی ہے، جو حرکت دی ہے، انرجی دی ہے، وہ اللہ ہی نے دی ہیں. اسی تخلیق کرنے والے نے، اللہ تعالیٰ نے، خالق اور مالک نے پھول پتوں کو عطا جس نے کیے نقش و نگار. یعنی کہ کتنے خوبصورت خوبصورت پھول ہیں، اس میں اللہ رب العزت نے کتنی خوبصورت جو ہے نقش و نگار کیا ہوا ہے.
اس کو ذبائش کیا ہوا ہے، اس کی شکل و صورت کو، اس کی حیت کو کتنا خوبصورت بنایا ہے، یہ اللہ ہی نے کیا ہے۔ اس کی صنعت کے نمونے ہیں وہ نکہت ہو کہ رنگ۔ صنعت کا مطلب ہوتا ہے ہنرمندی، حسن کاری، اور دنیا کا جو کارخانہ چل رہا ہے، دنیا کا جو نظام چل رہا ہے، اس کو جو ہے صنعت کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ ہی کے نمونے، صنعت کے، اس کا دنیا کے کارخانے کے نمونے ہیں وہ نکہت ہو کہ رنگ، اور پھول پتیوں کا جو زبائشی ہے، خوشبو، نکہت بولتے ہیں خوشبو اور مہک کو، یہ رنگ اور اس کے علاوہ یہ خوشبو اور جو مہک ہے یہ اللہ ہی کے نمونے ہیں۔ اس کی قدرت کے کرشمے ہیں خزاں ہو کہ بہار، کبھی خزاں ہے، کبھی بہار ہے، کبھی پھول ہی پھول ہے، کبھی باغ اجڑا ہوا ہوتا ہے، تو یہ سب کے سب جو ہے اللہ کے قدرت کے کرشمے ہیں۔ اسی مالک، اسی خالق کی ہے سب حمد و ثنا، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم حمد و ثنا جو ہے اللہ ہی کی کریں، اسی مالک اور خالق کی۔ آبشاروں کا ترنم ہو کہ گل بانگ ہزار، یہاں پہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ چاہے یہاں پہ ہزار سے مراد جو ہے بلبل ہے، اور بانگ سے مراد ہے آواز اور صدا۔ بلبل کی جو صدا ہے اور آبشاروں کا جو ترنم ہے، آبشار جو اوپر سے گر رہے ہوتے ہیں پہاڑوں سے، ان کی ایک آواز سی آ رہی ہوتی ہے، پانی کی جو آواز آ رہی ہوتی ہے، یہ جو ہے جو بھی ہے اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ یہ کڑکتی ہوئی بجلی، یہ گرجتے بادل، بجلی کڑکتی ہے جب بارش ہو رہی ہوتی ہے تیز، بادل گرج رہے ہوتے ہیں، یہ کون کرتا ہے؟ اللہ کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی کر نہیں سکتا۔ یہ سمندر کی تہیں، یہ پہاڑوں کا ابھار، بڑے بڑے پہاڑ اور بڑے بڑے جو ہے سمندر کی تہیں، یہ کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ سمندروں کے اندر بڑے بڑے سمندر، دنیا میں 3 حصے جو ہے وہ پانی ہی پانی ہے، سمندر ہی سمندر ہے، بڑے بڑے سمندر ہیں، 7 بڑے بڑے سمندر ہیں، بڑے بڑے پہاڑ ہیں، اور یہ سب کے سب کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے۔ کبھی گرمی ہے، کبھی سردی، کہیں سایہ، کہیں دھوپ، کہیں جنگل، کہیں گلشن، کہیں ٹیلے، کہیں غار، کہیں ہمیں گرمی لگ رہی ہوتی ہے، وہاں کہیں سردی ہوتی ہے، کہیں سایہ ہے، کہیں دھوپ ہے، کہیں جنگل ہے، اور کہیں پہ باغ ہے، اور کہیں پہ ٹیلے ہیں، اور کہیں پہ غار ہیں، پتھر ہی پتھر ہیں، ٹیلے ہی ٹیلے ہیں، اور کہیں پہ غار وغیرہ ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو ہے اللہ ہی نے پیدا کی ہیں، یہ سب آیات الہی ہیں، ذرا غور سے دیکھ، فرمایا جا رہا ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ یہ تمام جو چیزیں ہیں، یہ جتنے بھی کرشمے ہیں اور جتنی بھی جو چیزیں نظر آ رہی ہیں، یہ مناظر جو ہے قدرت کے جو مناظر ہیں، یہ سب اللہ ہی کے ہیں، نشانیوں میں سے ہیں، آیات الہی۔ آیات الہی جو ہے صاف معنی والی اللہ کی جو آیات ہیں، نشانیاں ہیں، ذرا غور سے دیکھا، انسان کو غور و فکر کرنا ہے، اللہ کی تمام بنائی ہوئی چیزوں پر غور و فکر کرنا ہے، اس کی پھر ہم بیان کر، یعنی کہ اللہ کی انسان کو ہم بیان کرنی چاہیے، اللہ کی تعریف کرنی چاہیے۔ الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، ہر حال میں انسان اللہ کی تعریف کرے، اللہ کا شکر بجا لائے، اللہ کی عبادت کرے، اسی خالق کو پکار، اور انسان کو اپنے ہی خالق کو پکارنا چاہیے، ہر مشکل وقت میں اللہ ہی کو پکارنا چاہیے، اللہ ہی سے مدد حاصل کرنی چاہیے، اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے۔ ماخوذ از ذکر جمیل ماہر القادری۔ اس کے بعد اس کے مشقی سوالات میں سب سے پہلا جو سوال ہے وہ یہ ہے، سوال نمبر 1 ہے، شاعر نے قدرت کے کرشمے کن کن چیزوں کو قرار دیا ہے؟ شاعر نے قدرت کے جو کرشمے ہیں، جتنے بھی قدرتی مناظر ہیں، چاہے وہ خزاں ہیں، بہار ہے، چاہے آبشاروں کا ترنم، چاہے بلبل کی آواز، پرندوں کی چہک مہک، اور چاہے کڑکتی ہوئی بجلی ہے، گرجتے ہوئے بادل، سمندر کی تہیں اور پہاڑوں کا ابھار، کبھی سردی، کبھی گرمی، کبھی سایہ، کبھی دھوپ، کہیں پہ جنگل اور کہیں پہ گلشن باغات، کہیں ٹیلے اور کہیں غار، یہ سب کے سب جو ہیں وہ قدرت کے کرشمے ہیں۔ اس کے بعد بے میں ہے، پوچھا جا رہا ہے
کہ فطرت کی پکار کسے کہتے ہیں؟ فطرت کی پکار، انسان کی جو فطرت کیا کہہ رہی ہے، انسان کی فطرت اور خدا کا اقرار بھی یہی ہے کہ اب ہم خدا کو مانیں، خدا کا اقرار کریں، اور جتنے بھی قدرتی چیزیں ہیں ان کا تسلیم کریں کہ سب کے پیدا کرنے والے اللہ ہیں۔ تبھی انسان عقل مند ہوگا، دانش ہوگا، تبھی اس کو معراج حاصل ہوگی۔ دہریوں کی طرح یہ نہ کہیں کہ اللہ ہے ہی نہیں، نعوذ باللہ، اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں کہ تمام چیزیں خود ہی بن گئیں۔ ایسا نہیں ہے، کوئی چیز خود نہیں بنتی بلکہ اللہ بناتے ہیں۔ اس کے بعد شاعر نے ہم نے فکر و دانش کی معراج یا وجدان کی آواز کو خدا کا اقرار کیوں کہا ہے؟ اس میں بتایا گیا ہے کہ خدا کا اقرار ہم اس وقت ہی کر سکتے ہیں۔ خدا کا اقرار جب ہم خدا کا اقرار کریں گے تب انسان جو ہے وہ عقل کل ہو سکتا ہے، وہ تب جو ہے نا فکر و دانش کا مالک ہو سکتا ہے، تب جو ہے وہ عقل مند ہو سکتا ہے، اس کو معراج حاصل ہو سکتی ہے، اور اس کو القائے وحبی حاصل ہو سکتی ہے۔ اس وقت ہوگی جب وہ خدا کا اقرار کرے گا، اللہ کو مانے گا۔ ایسا نہ ہو دہریوں والی بات کہ خدا کو ماننا ہی نہیں ہے، نہیں، خدا کا اقرار ہی اصل یہ تمام معراج جو ہے ترقی۔ اس کے بعد اس نظم میں لفظ صنعت سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ صنعت سے مراد ہے ہنر مندی، حسن کاری، دنیا کا کارخانہ۔ مراد ہے کہ دنیا کا سارا نظام جو ہے اور مناظر، جتنے بھی قدرت کی مناظر ہیں، یہ سب مراد ہے، اس سے یہ اللہ ہی چلا رہے ہیں۔ اس حمد کے پہلے اور آخری شعر کی تشریح ہو چکی ہے۔ اس کے بعد اس حمد کا مرکزی خیال بھی ہم بیان کر چکے ہیں، پیپروں میں اکثر آتا ہی رہتا ہے مرکزی خیال، اس لیے اس کو 2-3 مرتبہ پڑھ کے سمجھ کے لکھیں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے۔ اس کے بعد درست جواب پر صحیح کے نشان لگائے۔ گلبانگ ہزار سے شاعر کی مراد، ہزار سے مراد ہے بلبل، اور بانگ صدا کو بولتے ہیں، اور گل اصل میں جو ہے پھول کو کہا جاتا ہے، تو مراد یہاں پہ بلبل کا نغمہ، اس کی جو صدا ہے، اس کی جو آواز ہے۔ آیات الہی کہا جاتا ہے، آیات الہی اصل میں آیات الہی کا مطلب ہے اللہ کی نشانیاں، اللہ کی نشانیاں۔ تو ہم کو تو نہیں کہا گیا نہ قرآن مجید کی آیات کو، یہاں پہ آیات الہی سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی جو قدرتی مناظر ہیں ان کو کہا گیا کہ یہ تمام کی تمام اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اس کو انسان دیکھ کر، اس کی غور و فکر کر کے، اس میں تدبر کر کے انسان اللہ کی معرفت حاصل کرے۔ تو آیات الہی سے یہاں مراد جو ہے وہ قدرتی مناظر ہیں، تمام اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں وہ۔ اس کے بعد ہے شعر میں نکھت ہو کے رنگ سے مراد کیا ہے؟ مختلف پھول، جو مختلف پھول مختلف کلر کے ہوتے ہیں اور اس میں مہک ہوتی ہے، خوشبو ہوتی ہے، وہ مراد ہے۔ اس کے بعد گرمی، سردی، سایہ اور دھوپ یہ علامت ہوتی ہیں موسموں کی، کیونکہ موسم میں کبھی گرمی ہے، کبھی بہار ہے، کبھی خزاں ہے، کبھی سخت دھوپ ہے، کبھی سردی ہے، تو یہ موسموں کی علامت ہوتی ہے۔ وجدان سے شاعر کی مراد جو ہے وہ ہے آگاہی اور شعور۔ انسان کے اندر جو ہے شعور آ جائے اور اس چیز سے وہ انسان آگاہ ہو جائے، اس کو معلومات ہو جائے، اس کے اندر جاننے کی قوت آ جائے، اس کے اندر وہ القاء وحبی، اللہ کی طرف سے القاء وغیرہ آ جانا، یہ اصل مراد ہے۔ اس کے بعد ہے الفاظ معنی۔ جوہر جو ہے وہ قیمتی پتھر کو لال اور زمرد وغیرہ، ہیرے وغیرہ کو کہا جاتا ہے۔ فکر و دانش، فکر بولتے ہیں سوچ، خیال، اور دانش سے مراد ہے عقل مندی۔ فکر و دانش عقل مندی، عقل مند یا عقل کل سمجھنا اپنے آپ کو۔ وجدان کا مطلب ہوتا ہے جاننے کی قوت، وجدان جاننے کی قوت یا القاء وحبی۔ نقش و نگار بولتے ہیں، اصل تو شکل و صورت کو کہا جاتا ہے، اور پھول پتیوں کا جو زیبائش ہوتا ہے اس کے اندر جو نقش و نگار کیا جاتا ہے، بڑی خوبصورتی دی جاتی ہے وہ۔ اس کے بعد ہے نکھت، خوشبو اور مہک کو کہا جاتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ ہم کے بعد انشاءاللہ العزیز نعت اور کچھ جو ہے اس میں غزلیں وغیرہ جو ہیں اس کو بھی انشاءاللہ تسلسل کے ساتھ ہم بیان کرتے رہیں گے، اور اس کے اللہ کے فضل و کرم سے ویڈیو جو ہے اپلوڈ کرتے رہیں گے تاکہ آپ اس سے مستفید ہو سکیں۔ اس کے علاوہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، لازمی کیجئے تاکہ آپ تک یہ ویڈیو پہنچتی رہے۔ ایسے اسلامیات کی بھی ہماری بہت سی ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہیں
ڈسکرپشن میں اس کے لنکس بھی موجود ہیں، اور اس کی جو ہے اردو کی بھی تمام جتنی بھی ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہیں ڈسکرپشن میں اس کے لنکس موجود ہیں۔ کمنٹس لازمی کیجیے گا تاکہ پتہ چلے کہ آپ کو سمجھ میں کس طرح آئی اور کیا اور مزید چاہ رہے ہیں، بہتری کس طرح ہو جائے اس حوالے سے بھی، اور آگے اپنے دوستوں کو بھی شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر۔